بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، شعبان المعظم میں ایک رات ایسی ہے جس کی احادیث مبارکہ میں بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے، اور اس رات کو ہم شب برات کہتے ہیں، اگرچہ درست تلفظ شب براءت ہے، برات نہیں، کیونکہ برات کا تعلق شادی کے معاملے سے ہے، یعنی برات یا بارات اس جلوس کو کہا جاتا ہے جو دلہن کے ساتھ چلتا ہے، جبکہ براءت دوسرا لفظ ہے، یہ عربی کا لفظ ہے اور اس کے معنی ہے بری ہونا۔ رات اللہ رب العزت کی طرف سے گناہ گاروں کو معافی دی جاتی ہے، گویا ان کو اپنے جرائم سے بری کیا جاتا ہے معافی مانگنے کی صورت میں، اس لیے اس شب کو شب براءت کہا جاتا ہے۔ اس دفعہ شب برات ہمارے ہاں 30 مارچ کی شب ہے، یعنی 29 مارچ بروز پیر مغرب کے بعد طلوع فجر تک یہ رات، یہ جو وقت ہے، یہ شب برات ہے۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ سے یہ قول منسوب ہے کہ اس رات 2 قسم کی برات ہوتی ہے۔ ایک تو نیک بندوں کے لیے برات، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو گناہوں سے اور ان کے جرائم سے بری کر دیتے ہیں، ذلت اور رسوائی سے بری کر دیتے ہیں، ایک برات یہ ہے۔ اور دوسری برات ان لوگوں کے لیے ہے جو بدکار ہیں، بدبخت ہیں، ان سے گویا اللہ رب العزت اظہار برات فرماتے ہیں، ان کی معافی کی ذمہ داری اپنے ذمے نہیں لیتے۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ ہی سے یہ قول بھی منسوب ہے کہ جس طرح زمین والوں کے لیے عید کے 2 دن مقرر ہیں، یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ، اسی طرح آسمان والوں کے لیے بھی، یعنی فرشتوں کے لیے بھی عید کے 2 مواقع مقرر ہیں، اور وہ دونوں راتیں ہیں۔ چونکہ فرشتے رات کو سوتے نہیں، جبکہ انسان رات کو سوتے ہیں، تو انسانوں کے لیے خوشی کے لیے دن مقرر کیا گیا، خوشی منانے کے لیے، اور فرشتوں کے لیے رات مقرر کی گئی۔ اور وہ 2 راتیں کون سی ہیں؟ ایک تو شب برات ہے اور دوسری شب قدر، جس کو ہم لیلۃ القدر بھی کہتے ہیں۔ ناظرین، شب برات کے حوالے سے جس طرح ہم نے عرض کیا کہ بہت ساری احادیث وارد ہوئی ہیں جن میں اس شب کی فضیلت بیان ہوئی ہے، اگرچہ ان میں سے بعض احادیث سند کے لحاظ سے کمزور ہیں، لیکن چونکہ یہ احادیث، یہ روایتیں اتنی زیادہ ہیں کہ ان سب کے مجموعے کا انکار نہیں کیا جا سکتا، اور محدثین کی اصطلاح میں اس طرح کی حدیث کو حسن لغیرہ کہا جاتا ہے۔ جس طرح آپ کوئی باریک پتلا دھاگا لے لیں تو اس میں اتنی مضبوطی نہیں ہوتی، لیکن اگر آپ اس دھاگے کے ساتھ کئی اور دھاگے ملا لیں، سینکڑوں دھاگے اسی طرح کے ملا لیں اور ان کو جمع کر لیں، تو وہ دھاگے ایک مضبوط رسی میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اب اس رسی کو، دھاگوں سے بنی اس رسی کو توڑنا، کاٹنا، یہ آپ کے بس میں نہیں ہوتا۔ اسی طرح
اگر بہت ساری روایات جمع ہو جائیں جن میں سے بعض کمزور بھی ہوں، لیکن ان کے مجموعے سے جو مضمون اخذ ہوتا ہے، جو مفہوم ہمیں ملتا ہے، اس میں مضبوطی پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح شب برات کے حوالے سے روایات احادیث اس کثرت سے ہیں کہ ان کے مجموعے سے اس رات کی فضیلت ثابت ہو جاتی ہے، ان کا انکار کوئی بھی صاحب شعور، صاحب عقل نہیں کر سکتا۔ میں 2-3 احادیث کے ذکر پر اکتفا کروں گا۔ ایک اس حوالے سے سب سے مشہور حدیث وہ ہے جو ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، اور وہ طویل حدیث ہے جس میں ذکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک رات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے بستر پر نہیں پایا، تو ان کی تلاش میں نکلی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بقیع میں پایا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوچھنے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ تبارک و تعالی ینزل لیلۃ النصف من شعبان الى سماء الدنیا فیغفر لأکثر من عدد شعر غنم کلب۔ اللہ تعالی نصف شعبان کی رات آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتے ہیں۔ اب یہ نزول فرمانا، اس کی کیا کیفیت ہے، یہ اللہ ہی جانے۔ حق تعالی خود نزول فرماتے ہوں یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی خاص فرشتہ آسمان دنیا کی طرف آتا ہو، بہرحال تو آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتے ہیں، اور فیغفر لأکثر من عدد شعر غنم کلب، اور اس رات بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ مدینہ منورہ میں مختلف قبائل تھے، ان میں سے ایک قبیلہ تھا بنو کلب، اور اس قبیلے کی بہت زیادہ بکریاں ہوتی تھیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کثرت مغفرت کو ایک مثال کے ذریعے سمجھایا کہ جس طرح بنو کلب کی بکریاں ہیں جو لا تعداد ہیں، بے شمار ہیں، تو جب بکریاں ہی لا تعداد ہیں، بے شمار ہیں، تو ان کے بالوں کی تعداد کا کیا اندازہ لگایا جا سکتا ہے؟ وہ تو ان کو تو شمار کرنا ممکن ہی نہیں۔ تو اللہ رب العزت بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد میں بلکہ ان سے بھی زیادہ لوگوں کی اس رات مغفرت فرماتے ہیں، مطلب بے شمار لا تعداد لوگوں کی اس رات میں مغفرت فرماتے ہیں اللہ رب العزت۔ اور دوسری روایت سنن ابن ماجہ کی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلها وصوموا نہارها، فرمایا کہ جب شعبان کی نصف رات ہو تو اس رات کو قیام کرو اور اس کے دن روزہ رکھو۔ تو یہ بھی وہ رات ہے جس میں قیام کی فضیلت آئی ہے، جس طرح شب قدر اس میں قیام کی فضیلت ہے، تو اس رات بھی قیام کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا ہے۔ تو اس رات کو قیام کرنا چاہیے۔ قیام مطلب اس رات کو عبادت میں گزارنا چاہیے، نفل نمازوں میں، ذکر و اذکار میں، تلاوت میں، سجدے میں، رکوع میں، یہ قیام ہے۔ قیام کا مطلب یہ نہیں کہ رات جاگ کے گزارنا ایسے ہی، صرف رات جاگنا یہ مقصود نہیں ہے۔ قوموا لیلہا، اس رات کو قیام کرو، وصوموا نہارہا، اور اس کے دن یعنی جو اگلے دن
رات گزرنے کے بعد جس طرح ہمارے یہاں یہ ہوگا 30 مارچ والا دن منگل والا دن، تو دن کو روزہ رکھو۔ اور آگے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يَنزِلُ فِيهَا لِغُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس رات آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتے ہیں، فیقول، اور فرماتے ہیں آسمان دنیا کی طرف، اہل دنیا کی طرف متوجہ ہو کر فرماتے ہیں الا من مستغفر لی فاغفر لہ، ہے کوئی مغفرت کا طلبگار، بخشش مانگنے والا کہ میں اس کو بخش دوں، اس کی مغفرت کروں۔ الا من مسترزق فارزقہ، ہے کوئی روزی کا متلاشی، رزق کا متلاشی، رزق مانگنے والا کہ میں اسے رزق عطا کروں۔ الا مبتلا فاعافیہ، ہے کوئی مصیبت زدہ، غم کا مارا، مصیبت کا مارا کہ میں اس کی مصیبت دور کر دوں، اس کو عافیت عطا کر دوں۔ الا کذا الا کذا، ہے کوئی ایسا حتی یطلع الفجر، یہاں تک کہ فجر ہو جاتی ہے۔ یعنی اللہ رب العزت کی طرف سے مسلسل پوری رات یہ ندا دی جاتی ہے کہ ہے کوئی ایسا، ہے کوئی ویسا۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس رات اللہ رب العزت سے راز و نیاز کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، عبادت میں گزاریں، اپنے مسائل کو اللہ رب العزت کے حضور پیش کریں دل سے۔ دعا کی جاتی ہے، دعا پڑھی نہیں جاتی۔ ہم عام طور پر دعا پڑھتے ہیں، کچھ دعائیں ہم یاد کر چکے ہوتے ہیں اور ان کو پڑھتے ہیں، بس اوقات ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ اس دعا کا ترجمہ کیا ہے۔ دعا میں دل اور زبان جب تک ایک دوسرے کی رفیق نہ ہو، زبان سے جو ہم کہہ رہے ہیں دل بھی اس کا ساتھ نہ دے رہا ہو، تو ایسی دعا قبول کیسے ہو سکتی ہے؟ تو دل سے دعا مانگے، ہم دعا پڑھے نہیں۔ ایک روایت میں آیا کہ اس رات تمام لوگوں کی بخشش ہوتی ہے سوائے 2 لوگوں کے، ایک لمشرکن، جو اللہ رب العزت کے ساتھ شرک کرنے والا ہو، چاہے اللہ رب العزت کی ذات میں یا صفات میں، اس کی بخشش نہیں ہوتی، اور دوسرا او لمشاحن، مشاحن کی مغفرت نہیں ہوتی۔ اور مشاحن کی تفسیر علماء نے فرمائی ہے کینہ پرور شخص، یعنی وہ شخص جو دوسروں کے لیے دل میں کینہ رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے۔ ظاہر ہے یہ انسانوں کا معاشرہ ہے، یہاں آپ کے دوسروں سے گلے شکوے بھی ہو سکتے ہیں، ناراضی بھی ہو سکتی ہے، کوئی آپ سے سخت بات بھی کہہ سکتا ہے، کوئی آپ کی حق تلفی بھی کر سکتا ہے، تو یہ معاملات ہوتے رہتے ہیں۔ لیکن ایک مسلمان کو یہ تعلیم ہے کہ معاملات کو رفع دفع کرے اور اپنے دل کو صاف کرے، پوری زندگی ایسے شخص سے بغض نہ رکھے، کینہ نہ رکھے اس کے لیے دل میں، ایک دفعہ معاملہ صاف کرے۔ اور دل صاف رکھنے سے انسان خود بھی ہلکا ہو جاتا ہے، اس کے دماغ پر، اس کی ضمیر پر بوجھ نہیں پڑتا، وہ ریلیکس زندگی گزارتا ہے۔ لیکن بات جب دل میں رکھتا ہے تو مسلسل وہ جلتا رہتا ہے، کوڑتا رہتا ہے، اور جس نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے یا حقیقت میں کی ہے یا یہ سمجھ رہا ہے، اس شخص کے خلاف پلاننگ کرتا رہتا ہے، اس کو نقصان پہنچانے کی تاک میں لگا رہتا ہے، اور کوشش میں لگا رہتا ہے کہ کسی طرح میں معاملہ برابر کر دوں۔ تو اس کوشش میں اس کا وقت بھی ضائع ہوتا ہے، اس کی دماغی صلاحیتیں بھی اس میں صرف ہو جاتی ہیں، تو اس کا وقت بھی برباد ہوتا ہے، ٹینشن بھی، اور حسد بھی اسی سے پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے بہترین حل یہ ہے
کہ ہم خود کو ریلیکس رکھیں. اگر کوئی کمی بیشی کسی سے ہوئی ہے تو اس کو معاف کر دیں، دل کو صاف رکھیں، کیونکہ یہ اتنا بڑا گناہ ہے. یہ دل میں بات رکھنا، دل میں بغض رکھنا، کینہ رکھنا، یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ شب برات کے موقع پر بھی ایسے شخص کی معافی نہیں ہوتی. اور بعض روایات میں کچھ اور لوگوں کا بھی ذکر ہے، جیسے جو عادی زانی ہو، اسی طرح عادی شرابی ہو، اسی طرح قطع رحمی کرنے والا ہو، یعنی رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلق کرنے والا ہو، تو ایسے لوگوں کی بھی اس رات مغفرت نہیں ہوتی. اس رات میں ہمیں جیسے ذکر کیا عبادت کرنی چاہیے، لغویات سے بچنا چاہیے. عبادت کا کوئی خاص طریقہ مقرر نہیں ہے، کوئی خاص قسم کی نماز نہیں ہے اپنی طرف سے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. نفل جتنی ہم پڑھ سکتے ہیں پڑھ لیں. اور اس طرح جو رات کو ہمارے ہاں پٹاخوں وغیرہ، یہ سب اس رات کے انوار کو، یہ ساری سرگرمیاں ایسی ہیں کہ اس رات کی برکتیں متاثر ہوتی ہیں، اس کے انوارات سے ہم محروم رہتے ہیں. تو بچوں کو بھی سمجھائیں، یہ پٹاخے پھوڑنا یہ کوئی شب برات کا حصہ نہیں ہے. ہمارے اردو کے مشہور شاعر گزرے ہیں دلاور فگار صاحب، تو انہوں نے کہا تھا، اگرچہ پورا مسلمان تو نہیں لیکن میں اپنے دین سے رشتہ تو جوڑ سکتا ہوں. نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ کچھ نہ سہی، شب برات پٹاخہ تو چھوڑ سکتا ہوں. تو یہ دلاور فگار والا دیندار نہیں ہونا چاہیے. فگار صاحب نے بھی ہمارے رویوں پر طنز کر کے یہ شعر کہا ہے کہ ہم مسلمانی ثابت کرنے کے لیے اس طرح کی روایات پر، رسموں پر عمل کرتے ہیں، ان رسموں کا سہارا لیتے ہیں. دینداری اس کا نام نہیں ہے. تو اس رات یہ پٹاخوں وغیرہ سے بھی بچنا چاہیے، کیونکہ اس سے دوسرے لوگوں کی کو تکلیف ہوتی ہے. آرام کر رہے ہوتے ہیں لوگ، بیمار ہوتے ہیں، اور عبادت میں لوگ مصروف ہوتے ہیں. آپ پٹاخے پھوڑ کر ان کی عبادتوں کو متاثر کرتے ہیں. اللہ رب العزت ہم سب کو اس رات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. زندگی باقی، ملاقات باقی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.